آج ظالم حکمران نہ ہوتے، قتل و غارت گری کرنے والے حکمران، ناحق خون بہانے والے حکمران، اور تو اور ایسے بے غیرت ہو گئے ہیں مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ قوم ہماری بات مان لیتی تو ہم نے کہا تھا کہ اس ملک کی مشکلات کا، بیماریوں کا علاج صرف نظام مصطفیٰ ہے۔ میری قوم اگر یہ بات مان لیتی تو آج ملک پہ چور اور ڈاکو حکمران نہ ہوتے، آج ظالم حکمران نہ ہوتے، قتل و غارت گری کرنے والے حکمران، ناحق خون بہانے والے حکمران، اور تو اور ایسے بے غیرت ہو گئے ہیں مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات کہتی ہے ہم نے 330 مسجدوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ مسجدیں وہ کہتی ہیں تحریک لبیک کی تھیں۔ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کوئی ایک مسجد بھی تحریک لبیک کی نہیں تھی، یہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، قرآن پاک۔ مسجدیں کس کی ہیں؟ بادشاہی مسجد ہو یا گلبرگ کی مسجد ہو یا کوئی کوٹ لکھپت کی مسجد ہو یا کسی گاؤں کی چھوٹی سی کچی مسجد ہو، سب مسجدیں اللہ کی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اور لبیک والے تو کل آ رہے، مسجدیں تو بنی ہوئی ہیں 100 سال سے، 50 سال سے۔ میرے استاد محترم حفظ کے قرآن پاک میں نے حفظ ان سے کیا، حضرت قاری غلام رسول صاحب، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ان کی عمر مبارکہ 75 سال، اور ان کو قرآن پاک اتنا یاد ہے کہ انہوں نے کو کم از کم 25-30 مرتبہ ایک رکعت میں پورا قرآن سنایا، اور 50 سال نماز تراویح میں سنایا، اور وہ مدت سے ایک ہی مسجد میں ہے، جامعہ فاروقیہ فیصل آباد میں۔ ان کو پکڑ کے لے گئے، گرفتار کر کے مہینے کے لیے جیل میں بند کر دیا۔ ہزاروں شاگردوں کے استاد ہیں جنہوں نے ان سے قرآن حفظ کیا۔ آج ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا، میں نے فیس بک پہ اپیل بھی کی کہ انسان کے بچے بنو، پاکستان ہے اور اللہ رسول کے نام پہ ملا ہے، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ خوف خدا سے عاری ہو گئے ہو؟ سدا تم نے اقتدار پہ رہنا ہے؟ کیوں جی؟ سدا بادشاہی اونچی کہہ دو۔ ملک میں ذمہ داروں میں ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ ایس پی نے گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ کس نے؟ ایک مزدور، بے روزگار، غریب آدمی تو کرے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بیچارہ حالات سے تنگ آ کے، بھوک سے تنگ آ کے، غربت سے تنگ آ کے خودکشی کر گیا، وہ بھی جائز نہیں ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں۔ ایک اسلام آباد کا ایس پی، اب انکوائری ہوگی، اور انکوائری کیا ہوگی؟ 100% جھوٹ۔ رات میں نے خبریں سنی، 3 چل رہی تھی۔ ایک ان میں یہ بھی تھی کہ اس کو مرید کے بھیجا گیا تھا آپریشن میں، تو اس کے دماغ پہ اس دن کا بوجھ تھا کہ ہم نے زیادتی کی ہے۔ کیوں جی؟ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ لہو چھپتا نہیں ہے، لہو بولے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ کس کس کے سر، یہ مظلوموں کا، بے گناہوں کا لہو کس کس کے سر ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایک ایک مجرم بے نقاب ہوگا۔ اب پولیس والے جو باہر کھڑے ہوئے میری تقریر ریکارڈ کریں اور سنوائیں جا کے۔
مسجدیں بند کرو گے. میں نے کہا تم کہتے ہو ہم نے 330 مسجدیں 200 مدرسے بند کر دیے. تو مسجدوں والا بڑا طاقتور ہے. کیوں جی؟ ابرہہ آیا کعبے کو ڈھانے کے لیے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. پہلے آ کے اس نے چھیڑ چھاڑ کی. حضرت جناب عبد المطلب سرکار کے دادا جان کے اونٹ پکڑ کے لے گیا، 200 اونٹ. آپ کو خبر ملی ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا کعبے پہ اور میرے اونٹ پکڑ کے لے گیا. آپ تشریف لے گئے ابرہہ کے پاس، فرمایا بھائی میرے اونٹ دے دو. اس نے کہا حضرت میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کعبے کی بات کریں گے. فرمایا اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کے لیے آیا ہوں، کعبہ جانے اور کعبے والا جانے. پھر کعبے والے نے کعبے کی حفاظت کی کہ نہیں؟ کس سے کی؟ کوئی گنے نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی توپیں نہیں تھیں، ابابیل بھیج دیے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حضور سے ارشاد ہو رہا ہے محبوب، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان بڑے بڑے دشمن کافروں کی فکر نہ کریں. آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کوئی مسلمان اس وقت نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی سپاہ نہیں تھی، کوئی فورس نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہم نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. چھوٹے چھوٹے کینکر ان ابابیلوں کے منہ میں تھے، وہ جس کو مارتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے میزائل لگا ہے، بندہ وہاں ہی ڈھیر ہو جاتا تھا. تو حضور کو یاد دلایا جا رہا، کس لیے یاد کس لیے دلایا جا رہا ہے؟ اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے کہ حبیب فکر نہیں کرنی، گھبرانا نہیں، کفر کی طاقت دیکھ کے فکر مند نہیں ہونا. تیرا رب بڑا طاقتور ہے، وہ جب کعبے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ہاتھی والوں کو بھی ذلیل کر دیتا ہے. ہاتھی والوں سے مراد پاور والے، طاقتور. وہ جب پکڑتا ہے تو طاقتوروں کو بھی بھوسا بنا کے رکھ دیتا ہے. مسجدوں کی حفاظت کرنے والا بڑا طاقتور ہے. مسجدوں پہ قبضہ کرنے والے بڑے بڑوں کو شوق تھا. بڑی بڑی پاکستان میں سازشیں ایک تھوڑی ہوئی، پاکستان بنتے ہی شروع ہو گئے. بے ایمان سر ظفر اللہ قادیانی آ گیا وزیر خارجہ. پاکستان بننے کے 5 سال بعد مسلمانوں کو تحریک چلانی پڑی، اور اس تحریک کا نام تحریک ختم نبوت تھا. گولیاں چلی، 10,000 جوان شہید ہوئے. ڈر گئے؟ بھاگ گئے؟ پیچھے ہٹ گئے؟ اس وقت 53 میں بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ گونجتا رہا، پھر 74 میں بھی گونجتا رہا، آج بھی گونج رہا ہے، صبح قیامت تک گونجتا رہے گا انشاءاللہ. دن چھوٹے ہو گئے، وقت میں پیچھے لا رہا ہوں، میں اس تقریر ختم کرنے لگا ہوں. صرف پیغام دے رہا ہوں، جن کو پکڑ کے لے جا رہے ہو یہ تمہارے بھائی ہیں. کیوں جی؟ تم محلے دار بھی ہو، تم نے بھی یہاں رہنا ہے، انہوں نے بھی یہاں رہنا ہے.
بے گناہوں کو پکڑ پکڑ کے کس کو خوش کر رہے؟ اس وقت ہزاروں افراد تھانوں میں بند ہیں۔ ایک بے گناہ آدمی کو جس کا کسی لسٹ میں نام نہیں تھا لے گئے، 2 دن بعد چھوڑ دیا، 2 دن بعد پھر پکڑ کے لے گئے۔ یہ دوسری ایجنسی آ گئی ہے جی، یہ تیسری ایجنسی آ گئی۔ پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا، حافظ ثاقب افضل صاحب نابینے ہیں، ایک دفعہ اوقاف کے خطیب ہیں، ایک دفعہ لے گئے، 2 دن بعد ایس پی گلبرگ نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بہت سارے نوجوان چھوڑے جو بے گناہ پکڑے ہوئے تھے، لیکن پھر پتہ لگا کہ مسلم ٹاؤن والی پولیس آ کے لے گئی۔ پاکستان کو پولیس سٹیٹ نہ بناؤ، معاملات بیٹھ کے حل کرو، اور مطالبہ میں کر چکا ہوں کمیشن بناؤ، وہ فیصلہ کرے کہ کون قصوروار ہے۔ میں کہوں آپ قصوروار ہیں، آپ کہیں میں قصوروار ہوں، اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا۔ آزاد غیر جانبدار کمیشن بناؤ، وہ فیصلہ کرے یہ قصوروار ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ بے گناہوں کو پکڑنا، مسجدوں کو تالے لگانا، مدرسوں کو سیل کرنا، یہ نہیں چلے گا۔ کہہ دیں نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے، ملک کے حالات درست فرما دے۔